ہاں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ادریس تو اپنی سیکنڈ وائف کو پہچاننے سے ہی انکار کر دے گا اور شائستہ یہ سمجھے گی کہ شاید یہ بھی عروج کی کوئی چال ہے مجھے اور ادریس کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے، اس لیے وہ ادریس کی سیکنڈ وائف سے پوچھے گی تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے جس سے تم ثابت کر سکو کہ تم ادریس کی وائف ہو؟ تو وہ کہے گی کہ عورت کے پاس واحد ثبوت اس کا نکاح ہوتا ہے اور ہمارا نکاح ہوا ہے، اور شائستہ کو بتائے گی کہ نکاح نامہ ہے میرے پاس، اگر دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتی ہو۔ یہ سنتے ہی شائستہ کو تو لگے گا جیسے کسی نے میرے سر پہ بم پھوڑ دیا ہو، اور ادریس تو شدید گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا۔ مہرین اور عروج تو وہاں سے چلے جائیں گے۔ مہرین پریشان ہوگی کہ پہلے ہی گھر میں اتنی ٹینشنز تھیں اور اب ایک یہ نئی ٹینشن، تو وہ عروج سے کہے گی کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ عروج کہے گی کہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کم سے کم ہم اب ان لوگوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اب یہ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو ہمیں کسی قسم کا مزید نقصان کم سے کم نہیں پہنچائیں گے۔ شائستہ تو بہرحال ادریس کی سیکنڈ وائف سے بہت زیادہ لڑائی کرے گی اور کہے گی کہ تم نے میرے گھر میں نقب لگائی، لیکن ادریس کی سیکنڈ وائف کہے گی کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم ابھی تک ان کی لائف میں ہو، کیونکہ مجھے تو ادریس نے یہی کہا تھا کہ میری فرسٹ وائف بالکل بھی اچھی نہیں ہے، مجھ سے لڑتی جھگڑتی ہے، اس لیے میں تو اسے ڈائیورس دے چکا ہوں اور اب میں زندگی میں بہت تنہا رہ گیا ہوں۔ تو شائستہ کہے گی کہ تم نے ان کی بات پہ اتنے آرام سے یقین کر لیا؟ تو ادریس کی سیکنڈ وائف کہے گی کہ اس نے مجھے حالات ہی ایسے بتائے تھے کہ مجھے لگا شاید حالات سے تنگ آیا ہوا پسا ہوا شخص ہے اور اسے ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ ادریس کا تو بس نہیں چلے گا کہ کچھ بھی کر کے اپنی سیکنڈ وائف کے منہ کو بند کر دے۔ بہرحال شائستہ ادریس کی طرف غصے سے دیکھ کر کہے گی کہ ان کا پسنا تو ابھی باقی ہے، اور ادریس شدید ٹینشن کا شکار ہو جائے گا کہ پتہ نہیں اب شائستہ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ عروج مہرین سے کہے گی کہ تایا جان اور تائی جان سلمان کو میری زندگی سے نکال کر میری زندگی کو خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن مہرین کہے گی کہ میں ایسا کبھی بھی ہونے نہیں دوں گی۔ بہرحال شائستہ ادریس سے کہتی ہے کہ سلمان کو ایک دفعہ گھر آنے دیں، آپ کی خبر تو وہ لے گا، جبکہ ادریس اپنی سیکنڈ وائف اور بیٹے کو باہر لے جا کر ان کو رازدارانہ انداز میں کہتا ہے کہ تم سمجھ کیوں نہیں رہی کہ عروج تمہیں صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے، کیونکہ وہ ساری دولت ہتھیانا چاہتی ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں، تم اور ہمارا بچہ خوشحال زندگی بسر کریں؟ اور اسے کہتا ہے کہ ہو سکے تو چپ کر کے یہاں سے چلی جاؤ اور مزید کوئی ہنگامہ نہ کرو، لیکن شائستہ یہ سب کچھ سن لے گی اور دروازہ کھول کے کہے گی کہ کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ تو دوستو ڈرامہ تو کافی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل فاطمہ ارائیں کو سبسکرائب کر لیں۔